1969 سے میں نے سیاست کے اندر حصہ لینا شروع کیا تو اصولوں کے پابند رہا ہوں میں، اور اصولوں کو اگر پارٹی اصولوں کی پابند رہی ہے تو میں پارٹی کے اصول صرف اس وجہ سے اس کی پیروی نہ کروں کہ کیونکہ یہ پی ٹی آئی کے اصول ہیں لہٰذا میں اس سے دور رہوں گا، تو میں نے پارٹی کے اعتبار سے نہیں، میں نے اصولوں کے اعتبار سے، میں کرپشن کے خلاف رہا۔ کون آدمی ہے جو کہے گا یہاں پر کہ کرپشن کے خلاف نہیں ہونا چاہیے؟ پارٹی کا اصول، بنیادی اصول یہ تھا کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو، احتساب ہو، اس کے اوپر میں قائم رہا ہوں۔ پارٹی کا بنیادی اصول یہ تھا کہ جمہوری اقدار ہوں، اس کے اوپر میں قائم رہا ہوں۔ تو وہ آج بھی میں عکاسی کر رہا ہوں، تو پارٹی کی عکاسی نہیں کر رہا، میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مینڈیٹ کو صحیح طرح سے اس کا ریفلیکشن ہونا چاہیے، تو یہ پارٹی کی عکاسی تو نہیں ہے، یہ تو میں ساری پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں، یہ ساری پارٹیوں نے یہ بات کہی ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، اس نے کراچی کے انتخابات کے بارے میں کوئی بات کہی ہے، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہو، تو یہ پارٹی کی بات تو نہیں ہے۔ کام کو جو ہے سپورٹ کیا اور آپ کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمات چلنے چاہیے، تو اگر یہ کس نے کہا ذرا بتاتے جاؤ، یہ نہیں، یہ کس نے کہا آرٹیکل 6 پہ چلنا چاہیے؟ یہ کورٹ کا فیصلہ ہے کیا؟ نہیں، اچھا آپ کہہ رہے ہیں، آپ کر نہیں میں بتاتے جاؤ، سوال کی بات ہوتی ہے۔ مخالفین نہیں، مخالفین غیر آئینی کام تھے، اس کو سپورٹ کیا، حکومت توڑنے کے حوالے سے آپ نے سپورٹ کیا، تو آپ کے خلاف جو آرٹیکل 6 کے تحت مقدمات چلنے چاہیے، تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ سر اسی میں کون کہہ رہا ہے یہ بتاتے جاؤ نا، تو میں اسی کو رسپونڈ کروں۔ مخالفین، اچھا بہت سارے مخالف، اچھا ایڈ کرو، سر اسی میں ایڈ کرو، بتا دو۔ موجودہ حکمران یعنی کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور دیگر جو ان کے ہم نوا ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے تمام غیر آئینی کاموں کو سپورٹ کیا، بہت اچھے، بعض اوقات اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی، یعنی کہ آپ بہت اچھے، مختلف مقامات پہ اوتھ نہیں لیا، آپ مختلف مقامات پر مختلف جو ایونٹ موقع آئے تھے، جیسے آپ نے نگراں حکومت جب بنی پی ڈی ایم کی تو آپ نے اس ٹائم ان سے حلف نہیں لیا۔ آج میں حلف لے کر آ رہا ہوں، آخری لمحوں میں آپ نے حلف، اچھا آخری لمحوں میں، جب نہیں لیا تھا، جب نہیں لیا تھا، اچھا اچھا ٹھیک ہے۔ تو یہ اگر لوگوں کے الزامات ہیں تو کورٹ بھی موجود ہے، عدالت بھی موجود ہے، عدالت میں جائیں کہ میں نے حلف نہیں لیا تھا، ہے نا، اس وجہ سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کہیں، اور آرٹیکل 6 کے تحت اگر مقدمہ چلانا ہے تو ویلکم چلائیں، مگر یہ کہ میں نے آئین کی پاسداری کی، میں نے جو مناسب سمجھا وہ کیا، میں کوئی بہت بڑا آئینی ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں نے جو بہترین مشورہ مجھے ملا اس اعتبار سے کیا، اور کورٹ نے بھی یہ نہیں کہا، ججمنٹ کے اندر میجارٹی ججمنٹ کو اگر آپ مانتے ہیں تو کورٹ نے آرٹیکل 6 کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ اب اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں اس کے باوجود کوئی آرٹیکل 6 پر مقدمہ کر لے تو کھلا ہوا ہے معاملہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ اس پر الزام لگاتے رہے، دونوں میں سے خان صاحب کے حوالے سے وہ جنرل فیض کے حوالے سے آیا، کیا جنرل فیض کے حوالے سے کہ وہ ان کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے، شاید اختلافات اسٹیبلشمنٹ سے خان صاحب کے یہیں پر پیدا ہوئے، تو اس وقت آپ نے کچھ کوشش کی کہ خان صاحب کو اس بات پہ راضی کیا جا سکے کہ جنرل فیض کو نیکسٹ آرمی چیف نہ بنایا جائے، کہ آرمی کا جو پروٹوکول ہے اس کے مطابق چلا جائے؟ میں حلفیہ یہ بات کہتا ہوں، اور میں حلف آسانی سے نہیں اٹھاتا، میں حلفیہ یہ بات کہتا ہوں کہ میری جب بھی خان صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، میرا کوئی پریفرنس نہیں ہے، خاص طور پر مجھے میسج بھی دیتے رہے وہ ہمیشہ کہ سب کے لیے یہ یہاں کر دیے، جو بھی آپ سے سوال کرتا ہے کہ ان کا کوئی پریفرنس نہیں، میرٹ شوڈ بی دا پریفرنس، میں حلفیہ کہہ رہا ہوں، تو دیٹ شوڈ آنسر دیٹ۔ کہ یہ جو ایک سائبر کی بات نکلی تھی، کیا وہ واقعی صحیح تھا؟ آپ کو عمران خان نے دکھایا یا نہیں؟ دوسرا، آج جس پہ الزامات لگا رہے ہیں کہ وہ چور ہے، آج آپ نے ان کو حلف بھی اٹھوایا ہے، زرداری صاحب کو، کیا کہیں گے؟ میں نے حلف نہیں اٹھایا، اٹھوایا نہیں، میں نے حلف چیف جسٹس صاحب شہباز شریف کا حلف انہوں نے لیا، وہ والا بتا دیں اس کا کیا سائفر کا۔ میں نے آج اور پرسوں جب پرائم منسٹر صاحب کا آپ نے حلف سنا ہو تو حلف کے اندر یہ ہے، اگر منسٹر حلف اٹھاتا ہے تو منسٹر یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو مجھے راز پتہ چلے، کوئی بات ایسی پتہ چلے تو پرائم منسٹر کی اجازت کے بغیر میں اس راز کو پبلک نہیں کروں گا۔ جب پرائم منسٹر حلف اٹھاتا ہے تو پرائم منسٹر یہ کہتا ہے کوئی بھی چیز مجھے پتہ چلے تو میں جج کروں گا اس بات کو کہ میں وہ پبلک کروں، اگر پبلک کے انٹرسٹ میں اس بات کو پبلک کرنا ہے تو میں پبلک کروں گا۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اسی بیسس پر کہا۔ اچھا آپ یہ بتائیے، نہیں میرا کاؤنٹر سوال ہے، اس کو منطقی لیول پر لے جائیں۔ پرائم منسٹر یہ حلف اٹھاتا ہے
کہ کوئی بھی ایسا راز مجھے پتا چلے, کوئی بھی ایسی بات پتا چلے جو میں سمجھتا ہوں پبلک انٹرسٹ میں اس کو عیاں کروں تو میں کروں گا. اچھا, اب اس کو اوور رائڈ کون کرے گا؟ منسٹر آف فارن افیئرس کرے گا. کون کرے گا؟ مطلب اس کا تو حلف یہی ہے, آئین کے مطابق حلف ہے کہ جس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ پبلک کے سامنے عیاں کروں تو وہ میں کروں گا. فار ایگزامپل, تو اس کا تو حلف ہی یہی ہے کہ میں ڈیسائیڈ کروں گا. سائفر دیکھا آپ نے یا نہیں؟ جی میرے پاس سائفر بھیجا گیا تھا. ہاں ضرور میں نے آپ نے کہا عمران خان کو رہا ہونا چاہیے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ ختم ہو چکی ہے یا کسی لیول پہ بات چیت چل رہی ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں؟ نہیں, میں اس سلسلے میں کوئی وہ نہیں بات کہوں گا کہ کوئی بات چیت چل رہی ہے, کچھ ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کشیدگی ختم ہونا چاہیے. دیکھیے بڑی کلیئر بات ہے ہم سب کے لیے کہ پاکستان کی فوج میری فوج ہے, پاکستان کے عوام میرے عوام ہیں, پاکستان کی سیاسی جماعتیں میری سیاسی جماعتیں ہیں, پاکستان کی سیاسی جماعتیں وفادار ملک ہیں, ہے نا. کوئی اس میں کوئی نہ غداری کی کیفیت ہے نہ کوئی ایسی کیفیت ہے. یہ بلا وجہ الزامات اٹھتے رہتے ہیں, تو میں تو جوڑنے کی اعتبار سے بات کر رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سب میں, اس سارے معاملات کے اندر بہترین حل ہے. میں آپ لوگوں کے سامنے مثال دیتا رہتا ہوں کہ کووڈ کے اندر پاکستان نے تیسرے نمبر پر آیا دنیا میں حل کرنے میں. اس کی وجہ کیا تھی کہ فوج اور سویلین حکومت یکجا ہو گئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ سب نے مل کر کام کیا اور دنیا میں تیسرے نمبر پر آپ آ گئے. یار اسپین اور سارا یورپ تباہ ہو گیا, یہاں ہندوستان میں لوگ مرتے رہے. تو میرا ابھی بھی وہی پرسکرپشن ہے, ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ پرسکرپشن ہے کہ جس میں پاکستان نے کامیابی حاصل کی. تو ابھی بھی ملک کو جوڑ دیا جائے, یہ ملک اچانک ترقی کرے گا. عارف علی صاحب, ایک عدالتی ریفرنس آپ کے پاس آیا تھا اس وقت جو چیف جسٹس ہے فائز عیسیٰ صاحب, جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے. عمومی طور پر جب صدر کے پاس کوئی ریفرنس بھیجا جاتا ہے تو وہ خود اسے قانونی طور پر دیکھتا ہے, لیکن اس معاملے کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ریفرنس آپ نے منوان آگے بھجوا دیا اور بعد میں پھر آپ نے اس پر ریگریٹ ظاہر کی کہ یہ غلط کیا میں نے, یہ میری غلطی تھی. اس میں تو سب کچھ کہہ چکا ہوں, اب آج نئی بات کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات وہیں سے خراب ہونا شروع ہوئے جو بڑھتے 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 پھر آگے اس 9 مئی کے واقعات کے بعد سے لے کر آج تک کی سچویشن پر آئے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے کانفلکٹ شروع ہوا. وہ بھی ایک ایسی کیفیت تھی جس میں عمران خان صاحب نے خود یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ریفرنس ان کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ بعد میں پی ٹی آئی سے ملنے کے لیے آپ کا متوقع ملاقات؟ میں نے آج ہی میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے وکیلوں سے میں گزارش کروں گا کہ وہ کورٹ میں درخواست دائر کر دیں کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا جو کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی میں جو لوگ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں, آپ کیا کہتے ہیں ان کو سزا ہونی چاہیے یا نہیں؟ اور دوسرا جو پہلے میں نے سوال کیا تھا اس میں بھی آپ نے کہا تھا کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے اور عمران خان سے بہت کوشش کی ملانے کی, نہیں ہوئی. اس میں ہٹ درمی کس کی تھی, اسٹیبلشمنٹ کی, عمران خان کی؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں کسی ایک کی ہٹ درمی کا ذکر کروں؟ ابھی بھی میری کوشش یہ ہے کہ سب جڑ جائیں. دوسری بات آپ نے 9 مئی کی, آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان میں نے آئین کی پاسداری کرتا ہوں, اور میں ہمیشہ, جب مجھے 1969 کے اندر گولیاں لگی تھیں تب بھی میں سڑک پر یہ کوشش کر رہا تھا کہ لوگ توڑ پھوڑ مت کرو اور گھر جاؤ, اور کرفیو لگنے والا تھا. تو میں نے تو 9 مئی کے اندر جو واقعات ہوئے اس حوالے سے میں نے اس توڑ پھوڑ کی مذمت کی ہے, اور کوئی وجہ نہیں کہ اس سے میں پیچھے ہٹوں. میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تحقیقات کر کے جن کو سزا دینی چاہیے, جنہوں نے قانون توڑا ان کے لیے سزا ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب پہلے مینڈیٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے تمام فیصلوں سے آپ مطمئن ہیں؟ مطلب آپ کیا چاہتے ہیں کہ میرے اور قاضی فائزہ کے درمیان کوئی بات ہو, ہے نا؟ جو فیصلے وہ دے چکے ہیں تو وقت اس کے اوپر گفتگو کرتا رہے گا, میں بھی کرتا رہوں گا. ڈاکٹر صاحب پہلے مینڈیٹ کا مسئلہ آیا کہ مینڈیٹ چوری ہو گیا, اس کے بعد جو مخصوص نشستیں تھیں وہ بھی بانٹ دی گئی. ہاں جی ہاں. تو اس پہ کوئی نہیں, میں نے تو کہا نا, میں نے تو نیشنل اسمبلی کے لیے بھی یہ کہا کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ کرو. میں نے یہ بھی کہا, جس دن میں نے وہ سائن بھی کیا اس کے اندر بھی لکھا کہ جب تک مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں ہوگا تو یہ اسمبلی مت کال کرو. تو میں تو بضد ہوں اس بات میں کہ مخصوص نشست, ارے یار انصاف بھی کوئی چیز ہے نا, نظر آتا ہے, بچے انصاف جانتے ہیں. یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ مخصوص طور پر انصاف کر دیا جائے اور وہ قانون اور سب چیزوں کے مطابق ہو اور سب کو نظر آ رہا ہو کہ انصاف نہیں ہو رہا, ایسا نہیں. الوی صاحب یہ بتائیے گا
کہ 2024 کو جو عام انتخابات پورے ملک کے اندر ہوئے ہیں، ہر طرف سے یہ دھاندلی کا شور ہے، آپ صدر پاکستان تھے، آپ کی بھی بڑی اطلاعات ہوں گی کہ کیا جو ہے وہ اس الیکشن کے اندر کوئی منظم طریقے سے دھاندلی ہوئی ہے، لوگوں کے ووٹ کو جو ہے وہ چھین کے کسی اور کو دے دیا گیا ہے؟ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو ہے وہ یہاں پہ مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے؟ واہ واہ، اتنا معصومانہ سوال آپ کا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ گلی شہر میں سب سے اس کا جواب لے لیجئے، وہی جواب میرا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ اب آپ کا کیا مستقبل کا لائے عمل کیا ہے؟ عمران خان کیا کرنے والے ہیں؟ اس کے لیے کچھ آواز اٹھائیں گے؟ میں تو آج بھی پہلی آواز میں نے رہائی کی اٹھائی۔ اب کیا ہے، پارٹی کو منظم کریں گے؟ کیا کہیں گے؟ سندھ میں جو ہے کوئی بڑی قیادت نہیں ہے، آپ آئے ہیں واپس تو آپ سندھ کی قیادت بھی نہیں، دیکھیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ پارٹی کے جو پہلی ممبرشپ تھی، 2-3 لوگوں نے جوائن کیا تھا، جب پارٹی نہیں بنی تھی میں ان سے شوکت خانم کے دفتر میں ملنے گیا تھا، تو جب سے میں اتفاق کرتا ہوں وہ میرے لیڈر ہیں، اور جو کچھ بھی ہوا اس میں میں نے پریسیڈنسی کے دوران بھی یہی کہا کہ عمران خان صاحب میرے لیڈر ہیں، میرے لیڈر رہیں گے اور میرے لیڈر ہوں گے، تو آج بھی وہ میرے لیڈر ہیں۔ تو وہ جو کام، یار اتنا دیانتدار آدمی میں نے نہیں دیکھا، اتنا پاکستان سے وفادار آدمی میں نے نہیں دیکھا، اتنا پیسوں کے معاملے میں کبھی اس بات کا امکان میں نے نہیں سوچا کہ اس نے اپنے لیے کوئی پیسوں کی بات کی ہو۔ تو ایسے لیڈر پاکستان کیا دنیا کی تاریخ میں کم ہوتے ہیں۔ اور تیسری بات، یہ بہت بڑی اہم بات آپ سے کہہ رہا ہوں، جو قوم کو اکٹھا کر سکے، یہ تو سب سے بڑا مرحلہ ہوتا ہے نا لیڈرشپ کا۔ پہلے لوگ محنت کرتے ہیں، اتنی قوم اکٹھا کر لے تو یہ لیڈرشپ کی کوالٹی ہے، بڑی انوکھی کوالٹی ہے، یعنی دنیا کی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گی۔ اور پھر وہ شخص جو مجھ کو یہ کہتا تھا ڈاکٹر صاحب دل سے ہر خوف نکال دیں، صرف اللہ کا خوف پالیں تو سب آسان ہو جائے گا، اس نے یہ دکھا دیا دنیا کو۔ اس وقت دنیا میں ایسے لیڈر نہیں ہیں جو یہ بات دکھا سکے، اس نے دکھا دیا۔ واہ واہ۔ سمجھتے ہیں کہ ان کے جتنے بھی الزامات ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوں یا جس کے بھی خلاف ہوں، ان کا آپ کون کرتے ہیں؟ خان صاحب وہ اپنی رائے دیں گے، میں اپنی رائے دوں گا، آپ الزامات بتائیے میں اس کی رائے دے دوں گا۔ یہ تھوڑی یار، یعنی آپ یہ کہیے، ڈاکٹر صاحب اگر آپ کو پارٹی کی باغ ڈور دی جائے، دوبارہ کس کی؟ پارٹی کی باغ ڈور دی جائے تو اسی طرح سے آپ اس پارٹی کو چلائیں گے؟ میں جملہ لگائیں گے، کچھ نہیں چلے گا، آگ لگا دو، یہ کر دو۔ کیا بات، اس کو بھی میں اون کرتا ہوں، کیونکہ وہ ایک ریزسٹنس کی بات ہوتی ہے۔ ریزسٹنس ایسی تھوڑی ہوتا ہے یار، بڑی ہم نے ماریں کھائی ہیں سڑک پر، لاٹھیاں کھائی ہیں یار، ٹیئر گیسنگ کھائی ہے، گولی کھائی بھی ہیں، گولیاں کھائی بھی ہیں۔ یہ تو ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے ہم نہ گزرے ہوں، تو لہٰذا یہ پاکستان کا سٹرگل آسان نہیں ہے۔ یہ جو حکومت آ گئی ہے وجود میں، لوگ کہتے ہیں کہ معاشی بڑے چیلنجز ہیں، آپ پریزیڈنسی سے آ رہے ہیں، کچھ بتائیں نا اس بارے میں۔ پاکستان دیکھیے میں بتاؤں، میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، دیکھو معیشت ایسی چیز نہیں ہے کہ IMF کا جو ڈائریکٹر ہے نا، چیئرمین، اس کو بھی پاکستان میں لگا دو تو معیشت کے ایسے سلوشنز نہیں ہے کہ جو ہو جائیں۔ معیشت کے لیے ضروری ہے کہ عوام کو ساتھ لیا جائے، معیشت کے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی ٹیکس لگنا ہے تو کم سے کم یہ کہا جائے کہ دیکھو میں اپنے پیٹ پر بھی پتھر باندھ رہا ہوں، تم بھی باندھ لو۔ وہ لیڈر ہے جو عوام کو موٹیویٹ کر سکتا ہے کہ مشکل راستوں میں میرے ساتھ چلو۔ اس لیڈر نے تو جیل میں رہ کر دکھا دیا نا، لوگ کہتے تھے جیل میں ہی رہ سکے گا، لوگ کچھ کہتے تھے، اس نے تو جیل میں رہ کر دکھا دیا۔ اور میں نے بھی ان کو بہت سارے مشورے دیے تھے، وہ سب مشورے غلط ثابت ہوئے۔ سیاسی پوائنٹ کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولیے، تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔